ایک خدا کا عظیم خادم، خادم ہوتے ہی عظیم ہے، خادم ہوتے ہی عظیم ہے. اور یہ ایک عجیب بات ہے، صرف مسیحیت میں یہ شرف حاصل ہے کہ خادموں کو کوئی عظیم کہتا ہے. آمین. ورنہ خادم تو خدمت کے لیے کوئی عزت نہیں کرتا، کوئی کچھ نہیں ہوتا. لیکن یہ مسیحوں میں یہ بہت بڑی بات ہے کہ خادم کیا ہوتے ہیں؟ عظیم ہوتے ہیں اور افضل ترین ہوتے ہیں. اور آج خداوند نے آپ کے لیے افضل مسیح، کون سا مسیح؟ افضل مسیح، شاید سب سے افضل مسیح. سب سے افضل کون ہے؟ سب سے افضل کون ہے؟ یا اس کے بعد اس کے خادم سب سے کیا ہے؟ افضل. ٹھیک ہے، تو آپ سب کی بھرپور تالیوں میں یسوع کے پاک جلالی قدوس نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو. خدا کے شکر گزار ہیں جو ہر لمحہ اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے. ہم نے خدا کی پرستش کی ہے. پرستش کرنا راست بازوں کو زیبا ہے. خدا ڈھونڈتا ہے ایسے پرستار جو اس کی روح اور سچائی سے پرستش کریں، کیونکہ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں. پرستش خدا کی غذا ہے اور ہم نے خوبصورت پرستش کا پسوخان خدا کے روح میں سجایا ہے. اور یقیناً خدا اپنی پرستش پر تخت نشین ہے. اب وقت ہے کہ خدا میری اور آپ کی غذا دینا چاہتا ہے. میری اور آپ کی غذا خدا کا یہ لا تبدیل، لا خطا، لا فانی، لا ثانی موت پر کلام ہے، کیونکہ یہ کلام قدرت رکھتا ہے. اس میں سے قوت اور قدرت نکلتی ہے جو بدروں کی شفا، گراموں کی بحالی کا باعث بنتی ہے. یہ کلام میرے اور آپ کے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہوں کے لیے روشنی ہے. ہماری ناف کی صحت، ہماری ہڈیوں کی تازگی ہے. گھاس مرجھا جاتی ہے اور پھول کمرا جاتا ہے، لیکن یہوہ الوہیم کا خدا، یہوہ ایڈونائی کا کلام اب تک قائم رہتا ہے. ہیلیلویا، ہیلیلویا. اس کلام کو عزت دیتے ہیں، تعلیم اٹھاتے تھے، کیونکہ لکھا ہے میں نے اپنے سب ناموں سے زیادہ عظمت اپنے کلام کو دی ہے. اس کلام کو سننے کے لیے اپنے کان کو ڈھیلا رکھیے گا، کیونکہ کلام میں ایک قسم لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. کلام اقدس میں سے دیکھتے ہیں عہد جدید میں متی رسول کا انجیلی بیان اس کا 5واں باب اور اس کی 23ویں اور 24ویں آیت مقدسہ. متی رسول کا انجیلی بیان اس کا 5واں باب اور اس کی 23ویں اور 24ویں آیت مقدسہ. کلام اقدس میں یوں رقم ہے، پس اگر تو قربان گاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے،
تو وہیں قربان گاہ کے آگے اپنی نظر چھوڑ دے اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاپ کر تب آ کر اپنی نظر گزران۔ مقدس کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا سبب بنے، آمین۔ تشریف رکھیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کیا میں اپنے بھائی کا گنہگار ہوں؟ سب میرے ساتھ بولیں، کیا میں اپنے بھائی کا گنہگار ہوں؟ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، مضمون ہے، وہ یہ ہے خداوند کا جو کلام ہے یہ قدرت رکھتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ خداوند کے کلام میں اقدس میں لکھا ہے پس اگر تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ یسوع مسیح نے کہا راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ یسوع مسیح نے کہا کوئی بھی چراغ کو جلا کر پلنگ کے نیچے نہیں رکھتا بلکہ چراغ دان پر رکھتا ہے تاکہ سب کو روشنی پہنچے۔ زبور نویس رقم کرتا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ زبور نویس یہ بھی فرماتا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ کوئی بھی چراغ کو جلا کر پلنگ کے نیچے نہیں رکھتا بلکہ چراغ دان پر۔ اور خدا کا خادم، خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ پھر کہتا تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ۔ اس کا مطلب یہ کلام جو ہے چراغ ہے اور چراغ کو ہمیشہ چراغ دان پر رکھتے ہیں اور دل چراغ دان ہے۔ ہاللیلویہ۔ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ اور چراغ کو چراغ دان پر رکھتے ہیں اور پھر یہ ہماری زندگیوں کو منور کرتا چلا جاتا ہے، روشنی بھر دیتا ہے، کیونکہ یہ کلام ہماری ناف کی صحت، ہماری ہڈیوں کی تازگی بن جاتا ہے۔ اس لیے خدا کا بندہ لکھتا ہے جس کے سننے کے کان ہوں وہ سنے کے روکنے سے۔ کیا فرماتا ہے؟ جب میں اس پیسج کو پڑھ رہا تھا خداوند یسوع مسیح کے منہ کی باتیں جو ہے، خداوند یسوع مسیح کا کلام جو ہے، اور کلام میں اقدس میں ہم نے پڑھا پس اگر تو قربان گاہ پر ہو اور تجھے یاد آ جائے کہ تیرے بھائی کو تجھ سے شکایت ہے تو اپنی قربانی قربان گاہ کے پاس چھوڑ دے اور میرے گھر سے نکل جا۔ زبور نویس 50ویں زبور کی 23ویں آیت میں لکھتا ہے جو کوئی شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے، اور جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے میں اسے خدا کی نجات دکھاؤں گا۔ اس کا مطلب قربانی جو ہے وہ تمجید کرنا ہے، وہ حمد کرنا ہے، وہ پرستش کرنا ہے، وہ جلال دینا ہے، وہ تعظیم کرنا ہے، وہ تکریم کرنا ہے کہ ہم خدا کی تعظیم کرتے جلال دیتے ہیں، کیونکہ پرستش خدا کے چہرہ کو دیکھنا ہے، پرستش کرنا خدا کے چہرہ کو دیکھنا ہے۔ اور جب ہم خدا کی حضوری میں پرستش کی قربانی گزرانتے ہیں تو یسوع مسیح فرما رہا ہے اگر تو قربانی گزران رہا ہے، اگر تو پرستش کر رہا ہے، جلال دے رہا ہے، تعظیم کر رہا ہے اور تجھے یاد آ جائے کہ تیرے بھائی کو تجھ سے شکایت ہے، تیرے اندر ناراضگی کی کڑواہٹ ہے، تیرے اندر نام معاف کرنے والی روح کام کر رہی ہے تو تیری پرستش قابل قبول نہیں ہے، تیری پرستش قابل قبول نہیں ہے۔ جب میں اس پیسج کو پڑھتا ہوں تو میرے اندر ہلچل مچ جاتی ہے کہ اگر میں کڑواہٹ میں ہوں، اگر میں ناراضگی میں ہوں، اگر میرے اندر کڑواہٹ ہے، ناراضگی ہے، عداوت ہے، تو پھر خدا مجھے اپنے گھر سے نکل جانے کا حکم دیتا ہے، وہ مجھے قبول نہیں کر رہا۔ اور اس
اسی باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں وہی خدا کو دیکھیں گے. مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں وہی خدا کو دیکھیں گے. کیونکہ آپ جس خدا کی حضوری میں آتے ہیں, جس خدا کو جلال دینے آتے ہیں, وہ سراسر پاک ہے, جلالی ہے, قدوس ہے. کیونکہ اس کے فضل کے تخت کے سامنے ایک بڑی بھیڑ ہے جس کا کوئی شمار نہیں ہے, جنہوں نے برا کے لہو سے اپنے جاموں کو دھو رکھا ہے. وہاں پر اسے جلال دے رہے ہیں اور قدوسی سرافین فرشتگان اسے قدوس 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 کہتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں کیونکہ وہ پاک خدا ہے. سو ایماندار کو, خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کی جماعت کو اس کے حضور میں بڑی پاکیزگی, وفاداری اور راست بازی کے ساتھ اس کی ورشت کے لیے آنا ہے. کیونکہ ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں اس سے ملاقات کرنے کے لیے. ہماری پاکیزگی کا معیار کیا ہے؟ خدا کا بندہ موسیٰ یہ لکھتا ہے کہ خدا جب اسرائیل سے کلام کرتا ہے اور خدا اپنے بندہ موسیٰ سے کہتا ہے کہ تو بنی اسرائیل قوم سے کہہ دے کہ میں پرسوں ملاقات کے لیے آؤں گا, سب تیار ہو جاؤ. طہارت کرنی ہے, غسل کرنا ہے, پاکی میں آنا ہے, کیونکہ پاکیزگی کا معیار ہے. خدا کی ملاقات کا ایک تقاضا ہے کہ بنی اسرائیل پاکی کی حالت میں آئیں, کیونکہ پاک خدا ان سے ملاقات کے لیے آئے گا. اور وہاں پر واضح لکھا ہے جن کو شرعی حق ہے وہ بھی شرعی حق ادا نہیں کریں گے. یعنی 2 دن پہلے اپنے خدا سے ملاقات کرنے کے لیے تیاری کرنی ہے. ہم اپنے خدا سے ملاقات کے لیے آتے ہیں, ہماری تیاری کیسی ہے؟ چرچز میں آنکھوں میں حیا نہیں ہے, آنکھوں میں بری روش ہے, اور ہم چرچ میں آ جاتے ہیں, پرستش کرتے ہیں اور چرچ خاموش ہے. آپ پاکیزگی کے خدا کے حضور میں آئے ہیں جو پاک ہے, جس کا بلاوا آپ کے لیے پاک ہے. ہم اس کے حضوری میں بڑی پاکیزگی, وفاداری, راست بازی اور فرما برداری میں آنے کی ضرورت ہے. مبارک وہ ہیں جو پاک دل ہیں کیونکہ وہی خدا کو دیکھیں گے. اگر آپ کے اندر پاکیزگی نہیں ہے, اگر آپ کے اندر ناراضگی ہے اور شکایت ہے اور کڑواہٹ ہے, یہ ابلیس کی طرف سے ہے. کیونکہ ابلیس کلیسیا میں, شاگردوں کی جماعت میں نفاق ڈالتا ہے, آپ کو بدی کے خیالات میں لے جاتا ہے. آپ پر اس کا تسلط ہے, اس کے تسلط کو اٹھانے کی ضرورت ہے. اگر تو قربان گاہ پر ہو اور تجھے یاد آ جائے کہ تیرے بھائی کو شکایت ہے, تیری بہن کو شکایت ہے, تیرے ماں باپ کو شکایت ہے, تیرے اندر ناراضگی ہے, تو خدا ہمیں اپنی حضوری میں قبول نہیں کر رہا. وہ نکل جانے کا حکم دیتا ہے کہ جا پہلے اپنے بھائی سے معاف کر, پہلے اپنے بھائی کو معاف کر, پہلے اپنے بھائی سے معافی مانگ, تو پھر آ کر میرے حضور میں قربانی گزرا. خدا کا بندہ یوحنا اپنے پہلے خط کے 3 باب کی 15ویں آیت میں لکھتا ہے, جو کوئی اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے وہ کیا ہے؟ خونی ہے. جو اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے اس کے اندر بغض ہے, اپنے بھائی کے ساتھ ناراضگی ہے, عداوت ہے, تو یہ ابلیس کی طرف سے ہے. اور کلام کہتا ہے کہ یہ خون کرنے کے مترادف ہے. اور مکاشفہ کا مصنف کہتا ہے کوئی خونی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. ہم کس غلط فہمی میں ہیں کہ ہمارے اندر عداوت ہے, شکایت ہے, نام معاف کرنے والی روح کی کڑواہٹ ہے, اور ہم خدا کی حضوری میں آئے ہیں اس سے ملاقات کے لیے. لیکن خدا ہمیں اپنے گھر سے نکل جانے کا حکم دیتا ہے کہ پہلے اپنے بھائی سے میل کر لے, پہلے اپنے بھائی سے جو شکایت ہے وہ دور کر لے. اس لیے تو اس نے صلیب پر کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر, کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. اس نے نمونہ دیا ہے کہ ہمارے اندر نام معاف کرنے والی روح نہ ہو, بلکہ ہمارے اندر معاف کرنے والی روح ہو.
جس طرح ہم نے اپنے قرضداروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض کو معاف کر۔ اگر آپ کے اندر نہ معاف کرنے والی روح ہے تو آسمان بند ہے، جتنی مرضی دعائیں کر لیں دعا قبول نہیں ہوگی، معجزہ نہیں ہوگا، برکت آنا بند ہو جائے گی، ترقی آنا بند ہو جائے گی، معمولی آنا بند ہو جائے گی، کیونکہ نہ معاف کرنے والی روح کے آپ اندر ہیں۔ ضرور ہے کہ خدا کے حضور میں توبہ کی جائے، ضرور ہے کہ دوسروں کے قصور معاف کیے جائیں، ضرور ہے کہ ہمارے اندر سے یہ کڑواہٹ نکل جائے، کیونکہ یہ ابلیس کا قلعہ ہے۔ عداوت، حسد، ناراضگی، بغض یہ ابلیس کے قلعے ہیں جو ہم نے مسمار کرنے ہیں، کیونکہ اگر ان قلعوں کے اندر ہم محفوظ ہیں یا ابلیس ہم پر ہیوی ہے، قابض ہے، تو پھر آپ جتنی مرضی پرستش کر لیں، جتنی مرضی خدا کے حضور میں قربانیاں گزران لیں، وہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ آپ پر ابلیس کی کڑواہٹ کا اثر ہے، ابلیس آپ پر حاوی ہے، آپ اس کے اثر میں ہیں، جو آپ کے اندر عداوت پیدا کیے ہوئے ہے، جو آپ کے اندر ناراضگی ڈالتا ہے، جو آپ پر الزام تراشی کرتا ہے، جو آپ کے اندر اس بات کو لاتا ہے کہ تو خدا کے گھر میں چلا جا، لیکن خدا کہتا ہے میرے گھر سے نکل جا۔ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہیں، ہم ایمانداروں کی جماعت ہیں، ہم مسیح کی کلیسیا ہیں، مسیح کے بدن کا حصہ ہیں، تو اس کے اندر عداوت نہیں تھی، اس کے منہ میں ہرگز جل نہ تھا، اس کے اندر معاف کرنے والی روح ہے، اور وہ نمونہ دے گیا کلیسیا کو، شاگردوں کو، ایمانداروں کو، کہ جس طرح ہم نے اپنے قصورواروں کے قصور معاف کیے ہیں تو بھی ہمارے قصور معاف۔ یہ لارڈس پریئر کا نمونہ ہے، یہ رفاقت کہ اے خداوند میں اپنے بھائی کو معاف کرتا ہوں، اپنی بہن کو معاف کرتا ہوں، لیکن ہمارے اندر یہ کڑواہٹ رہتی ہے، اور ابلیس اس سے بھی بڑا ایک حربہ استعمال کرتا ہے، وہ ہمیں اس لیول پر لے آتا ہے کہ بہن تیری چھوٹی ہے تو اس سے معافی مانگے گا، تیرے بھائی نے تیرا قصور کیا ہے اور پھر بھی یہ ناراض ہے تو تو اس کا قصور معاف کرے گا، یہ تو چھوٹا ہو جائے گا، لیکن یسوع مسیح نمونہ دیتا ہے کہ ہم نے اپنے قرضداروں، اپنے قصور والوں کے قصور معاف کرنے ہیں، کیونکہ اگر ہمارے اندر عداوت ہے، حسد ہے، بغض ہے، تو اس سے بہت ساری چیزیں ہمارے اندر سے رونما ہوں گی، اور ہمارے اندر سے ساری جو پاکیزگی ہے وہ جاتی رہے گی، اور ہمارے اندر ابلیس کا تسلط ہوگا، ہمارے چہرے میں جھریاں پڑنا شروع ہو جائیں گی، روحانی طور پر دھبے نظر آئیں گے، کیونکہ خداوند کی بادشاہی میں، خداوند کی حضوری میں خدا اپنے اس اکلوتے بیٹے کی دلہن کو لینے کے لیے اسے بھیج رہا ہے، جس کے چہرے پر کوئی جھری، کوئی داغ، کوئی دھبا نہ۔ اگر مجھ میں اور آپ میں ناراضگی ہے اور ہم نہ معاف کرنے والی روح کے اثر میں ہے، قبضہ میں ہے، تو یسوع کے نام میں سے بریک تھرو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم بریک تھرو نہیں کریں گے تو ہم دعائیا حالت میں نہیں آ سکتے، کیونکہ دعا خدا کے ساتھ ملاقات کا نام ہے، دعا خدا کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، خدا کے ساتھ ہمارا تعلق، ہمارا رابطہ ہے، اور جب بھی ہم خدا کے حضور میں آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اے ہمارے باپ۔ تو باپ اگر آپ کے اندر نام معاف کرنے والی روح کو دیکھتا ہے تو وہ آپ کی قربانی کو قبول نہیں کرتا، اس لیے وہ کہہ رہے جا پہلے اپنے بھائی سے کیا کر جی صلح کر لے، میل کر لے، کیونکہ اس نے بھی یعنی آسمانی باپ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج دیا، دے دیا، تاکہ انسان کا اسے ملاپ ہو جائے، جدائی ختم ہو جائے، انسان کا رشتہ تعلق رابطہ بحال ہو جائے، کیونکہ خدا صلح کا خدا ہے۔ اور اگر آپ ناراضگی میں ہیں اور آپ کے لیے بھی اس کے بیٹے نے فدیہ دیا ہے، اور جس سے آپ ناراض ہیں
اس کے لیے بھی فدیہ دیا ہے. خدا آپ دونوں کو عزیز رکھتا ہے, اسی لیے تو وہ کلام کرتا ہے کہ جا پہلے اپنے بھائی سے کیا کر, میل کر دے, صلح کر دے, کیونکہ خداوند یسوع مسیح ناصری صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے. اور پھر کہہ رہا پھر آ کر, تو میں یہاں پر فیل کرتا ہوں کہ اگر ایک شخص خدا کی حضوری سے نکلتا ہے, خدا سے حکم دیتا ہے کہ پہلے اپنے بھائی سے میل کر, تو اس کا مطلب جب میل ہو جائے گا تو وہ اس سے بھی ساتھ میں آئے گا کہ آؤ ہم خدا کے گھر میں چلیں, شکر گزاری کریں, اس کی عبادت کریں, اس کی پرستش کریں, اور اس کے حضور میں جب وہ دعا کریں گے خدا آسمان کھولے گا اور بحالی ہونا شروع ہو جائے گی, برکت آنا شروع ہو جائے گی. کیونکہ خداوند یہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ بی پریئرفل ہوں. اس کے لوگ کیا ہوں جی, بی پریئرفل ہوں. اور بی پریئرفل ہونے کا مقصد یہ ہے, مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر کوئی عداوت نہ ہو, کوئی حسد نہ ہو, کوئی کرواہٹ نہ ہو, تاکہ مریض شرمندہ ہو. اور جب وہ دونوں بھائی جو صلح کے بند میں بن چکے ہیں خدا کے کلام کے ذریعہ سے, جب وہ آئیں گے تو جب وہ دعا کریں گے تو دعائیہ زندگی بڑھتی چلی جائے گی, دعا کے اگلے لیول میں جائیں گے اور ان کی دعا دوسروں پر اثر انداز ہوگی. آمین. اس لیے یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو پش کرتا رہا ہے. کئی لوگ پش کرنے کا مطلب سمجھتے ہیں دھکا دینا, گرانا. پش کرنے کا مطلب ہے انکریج کرنا. پش, PUSH, پش. P for prayer, U for until, H for happen اور S for something. یعنی خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو انکریج کر رہا, پش کر رہا ہے کہ تم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکے, جاگو اور دعا کرو. یعنی پش کر رہا ہے کہ پریئر کرنی ہے انٹل, جب تک کچھ ہو نہ جائے. یعنی P prayer, U until, as something, H for happen, کہ جب تک کچھ ہو نہ جائے دعا کرتے رہنا. کیونکہ آپ وہ کرواہٹ کے اثر میں نہیں ہے, ناراضگی کے اثر میں نہیں ہے. اس نے خدا کی پرستش کرنا شروع کی, خدا نے کلام کیا اور وہ گیا اور اس نے میل ملاپ کیا, صلح کے روم میں آئے اور اب وہ دعا کر رہا ہے تو یسوع مسیح اس کی دعا کو سن رہا ہے. آمین. بی ڈیووٹڈ ٹو پرے رہنا ہے, دعا کرنے میں مشغول. جب شاگرد دعا کرنے میں مشغول رہے تو ایک عظیم کام ہوا کہ وہ پاک روح سے بھر گئے اور ان پر پاک روح کا اثر آیا, جلال اترا. اور جب وہ نکلے خدمت کے وسیلہ سے تو پھر یروشلم میں, یہودیہ میں, سامریہ میں, بلکہ زمین کی انتہا تک گواہی ہو رہی ہے. مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم عداوت کی کرواہٹ میں تو نہیں, نا معاف کرنے والی روح میں تو نہیں. ہمیں اس کے لیے جاننا ہے کہ ہمارے لیے خدا کا نقطہ نظر کیا ہے. سی گاڈ پرسپیکٹو, خدا کا نقطہ نظر ہمارے لیے کیا ہے, اس کو دیکھنا ہے. جب داؤد منصور بادشاہ بنا, اسے مسح کیا گیا تو فلسطینیوں نے دھاوا بول دیا. فلسطینیوں کی فوجیں تیار ہیں, اسرائیل کی فوج تیار ہے, لیکن جو بادشاہ ہے, داؤد بادشاہ جو سپہ سالار ہے, وہ خدا کے حضور میں گیا کہ خدا تیرا نقطہ نظر اس کے بارے میں کیا ہے, تیرا پلان کیا ہے, تیرا منصوبہ کیا ہے, کیا تو ہمیں شکست دے گا یا فتح مندی بخشے گا. خدا نے کہا میں نے تمہیں فتح دے دی ہے, اور اسرائیلی فوج نے ان پر دھاوا بولا اور فلسطینیوں کو شکست دی. تھوڑے عرصے کے بعد پھر دشمن نے چڑھائی کی, اور ہم جانتے ہیں کہ جب دشمن شکست کھاتا ہے تو جب وہ دوبارہ آتا ہے تو ڈبل اسٹرینتھ میں آتا ہے. پلاننگ بڑی اسٹرانگ ہے. اب اسرائیلی فوج بھی ہے اور فلسطینی فوج بھی ہے. نئے جو سولجر ہیں انہوں نے کہا ہوگا کہ ابھی تک تو ہم نے فلسطینیوں کو مار بھگانا تھا, یہ داؤد بادشاہ پھر کیا کرنے گیا ہے. لیکن پرانے سولجر نے کہا ہوگا جب تک یہ مرد خدا, مرد دعا, مرد ایمان داؤد بادشاہ خدا سے اس کی پلاننگ, اس کی مرضی, اس کا نقطہ نظر, اس کا منصوبہ نہ جان لے, ہم نہیں جنگ کریں گے. ہاللیلویا.
خدا کی مرضی فائنانس سے بھی ہوتا ہے. جو انیشل سٹیج میں ایماندار ہوتے ہیں وہ توبہ کرتے, نہیں پیدائش کا تجربہ کرتے, پاک روح سے بھر جاتے, اور ان کے اندر جوش ہوتا ہے کہ اب تک تو ہم نے اس بدلو کو نکال دینا تھا. لیکن جو سینئر سولجر ہیں, جو سینئر جنگجو ہیں, وہ خدا سے مرضی پوچھتے ہیں کہ تیرا منصوبہ کیا ہے, میں جاؤں یا نہ جاؤں. یہاں پر پھر خدا کے بندہ داؤد نے خدا کا منصوبہ جانا, اور خدا نے کہا تم نے ان کے پیچھے سے ہو کر گزر جانا. اسٹریٹجی چینج ہے کہ فلسطین سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ ڈر گئے ہیں, لیکن خدا اپنے بندہ داؤد سے کہتا ہے جب تم دودھ کے پتوں کی پھونکیوں پر چلنے کی سی آواز سنو تو سمجھ جانا تمہارا خدا رب الافلاق تمہیں فتح دیتا جا رہا ہے. کیونکہ جنگ کے لیے تھوڑا خدا کے جاتا ہے, لیکن فتح مندی فتح یابی جو ہوا پاک خدا کی طرف. آمین آمین. اور یہ تب جنگ جیتی جائے گی جب آپ صلح میں ہیں, جب آپ کے اندر کڑواہٹ نہیں ہے, ناراضگی نہیں ہے, جب آپ اپنے بھائی کے گنہگار نہیں ہیں, تو خدا آپ پر اپنے نقطہ نظر کو ظاہر کرے گا. اس کے ساتھ ہم نے بی پریئرفل رہنا ہے, بی ڈیوٹڈ ٹو پرے رہنا ہے, دعا کرنے میں مشغول رہنا ہے. دعا بندھن توڑ دیتی ہے, دعا کے ذریعے آندیاں تھم جاتی ہیں, اور خدا اپنے جلال کو دیتا ہے. اس کے ساتھ ہم نے بی پازیٹیو تھنکنگ رکھنی ہے, مثبت سوچ, کیونکہ آپ ایماندار ہیں, آپ شاگردوں کی جماعت ہیں, اور ہم میں اگر نیگیٹو تھنکنگ آئے گی تو روحانی لیول ڈاؤن ہوگا, دعائیہ مسئلہ ڈیکریز ہوتا چلا جائے گا, اور ہماری جسمانی صحت خراب ہوگی, ہم فنانس کے طور پر ڈاؤن ہوتے چلے جائیں گے, اور یہ 3-4 نقصان ہمارے لیے ہو سکتے ہیں. اس لیے ہمیں بی پازیٹیو تھنکنگ میں رہنا ہے. اس کے ساتھ ہم نے اپنی پوٹینشل کو انلارج کرنا ہے, انلارج اور پوٹینشل, اپنی صلاحیت کو بڑھانا ہے. کس صلاحیت کو؟ دعائیہ صلاحیت کو. اگر آپ شیشے کے ایک ایکویریم میں دیکھیں, جو ایک فش ہے اس کو کوئی فش کہتے ہیں, یہ جیپنی فش ہے, اور اگر اسے آپ 4 فٹ کے ایکویریم میں رکھیں گے تو یہ 4 انچ تک بڑھ سکتی ہے. ایکویریم بڑا کرتے جائیں گے یہ فش 54 انچز تک بڑھ سکتی ہے. اس کے اندر پوٹینشل ہے بڑھنے کی, لیکن ماحول اسے بڑھنے نہیں دیتا. جتنا زیادہ اسے بڑا ماحول دیں گے یہ بڑھتی چلی جائے گی. اور اگر ہم صلح میں ہیں, اگر ہمارے اندر ناراضگی کی کڑواہٹ نہیں ہے, تو ہم اسپرچولی کوئی فش ہیں, دعائیہ کوئی فش ہیں. جتنا زیادہ دعائیہ ماحول ہمیں ملے گا, ہماری کیپیسٹی, ہماری پوٹینشل بڑھتی چلی جائے گی, اور جتنی زیادہ آپ دعا کریں گے آپ پر مسا آ جائے گا, خدا کی حضوری آئے گی, آپ پر خدا مکاشفات کھولے گا, خدا آپ کو پروٹیکشن دے گا, خدا آپ کو ڈائریکشن دے گا, اور خدا آپ کو ریولیشن دے گا, اور آپ ابلیس کے دلوں کو مسمار کریں گے. کیونکہ پالوس رسول کہتا ہے اگرچہ ہم جسم میں زندگی تو گزارتے ہیں, لیکن ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں ہیں, بلکہ قلعوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں. ابلیس کے قلعوں کو مسمار کرنے کے لیے آپ کو بی پریئرفل ہونا پڑے گا, اپنی پریئر پوٹینشل کو بڑھانا پڑے گا, کیونکہ خدا نے آپ کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے جتنا زیادہ آپ خدا کے ساتھ فیلوشپ رکھیں گے, دعائیہ مسا بڑھتا چلا جائے گا, اور آپ ابلیس کے قلعوں کو مسمار کریں گے, کیونکہ آلریڈی اس نے آپ کو اختیار دیا ہے. اس نے کہا میں نے تمہیں اختیار دیا, جاؤ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ. آئے پہ قدموں پکڑے, اپنے اندر دعائیہ پوٹینشل کو بڑھانا شروع کریں, اپنے اندر دیکھیں, اطلاق لائیں کہ کیا میرا بھائی مجھ سے ناراض ہے, کیا میری ماں, میرا باپ, میرا کوئی بھی عزیز ناراض ہے. اگر میرے اندر ناراضگی ہے, کڑواہٹ ہے, تو یسوع مسیح کا کلام کہتا ہے اگر تم قربان گاہ پر ہو اور وہاں تجھے یاد آ جائے
کہ میرے بھائی کو تجھ سے شکایت ہے تو اپنی قربانی چھوڑ دے، بھائی سے میل کر۔ ہم ناراضگی کی کڑواہٹ میں ہیں، ہمارے اندر دعوت ہے، ہم خدا کے ساتھ ملاقات کیا جاتے ہیں، یہ ملاقات بینیفیٹر نہیں ہے۔ خدا کا کلام تلقین کرتا ہے، خدا کا کلام یہ تقاضا کرتا ہے، خدا کا کلام یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میں اور آپ اپنے اندر معاف کرنے میں روح کو دعوت دیں، اور نہ معاف کرنے میں روح جو پولیس کی طرف سے ہے، یہ کڑواہٹ جو پولیس کے ڈالی ہے، یہ دعوت، یہ جدائی جو پولیس کے ڈالی ہے، خدا یہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگیوں سے، ہمارے گرانوں سے، ہماری کلیسیاؤں سے دعوتیں ختم ہو جائیں، بغض ختم ہو جائیں، حسد ختم ہو جائیں، ناراضگیاں ختم ہو جائیں، اور ہم صلح کے بند میں رہیں اور خدا کے حضور میں بی فیتفل ہوں اور بی پازیٹیو تھنکنگ رکھیں اور اپنی دعائیہ صلاحیت کو بڑھاتے چلے جائیں، تو پھر خدا اپنی جلال کے آسمان کو کھولے گا اور آپ کو رزق بخشے گا، آپ کو جسمانی اور روحانیت اور دنیوی برکات سے مالا مال کرے گا، اور آپ بڑھتے چلے جائیں گے مسا میں، قدرت جلال میں بڑھتے چلے جائیں گے، اور آپ قوموں پر، گرانوں پر اثر انداز ہوں گے۔ آپ کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے خداوند یسوع مسیح نظر آئے گا، کیونکہ ہم اس کا مقدس ہے۔ پالوس کہتا ہے تم خدا کا مقدس ہو کیونکہ روح خدا تم میں بسا ہوا ہے۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور اسے خدا کے حضور میں اقرار کریں۔ اگر ہمیں کڑواہٹ ہے، ناراضگی ہے، بغض ہے، حسد ہے، تو خدا سے حضور میں توبہ کریں کہ میرے خداوند میرے اندر سے نا معاف کرنے روح کو ختم کر دے، میرے اندر سے ناراضگی ختم کر دے، میرے اندر سے دعوت ختم کر دے، حسد ختم کر دے، بغض ختم کر دے، اور مجھے معاف کرنے والی روح دے، تاکہ میں تیرے حضور میں دعائیہ زندگی میں بڑھتا چلا جاؤں، بڑھتی چلی جاؤں۔ کیونکہ جب تک ہم عداوت میں ہیں، بغض میں ہیں، حسد میں ہیں، ناراضگی میں ہیں، آسمان بند ہے، دعا کا جواب نہیں ملے گا، روحانی ترقی نہیں ہوگی، مالی ترقی نہیں ہوگی۔ ہم ادھر کے ادھر کھڑے رہیں گے، جیسے قطرہ پانی ایک جگہ پر کھڑا رہتا ہے۔ ہمیں قطرے پانی کی مانند نہیں رہنا، ہمیں بڑھنا ہے، ہمیں ترقی کرنا ہے، ہمیں روح سے معمور ہوتے چلے جانا ہے، اور روح سے معمور ہونے کے لیے تقاضا یہ ہے کہ ہم پاک دل رکھتے ہوئے اس کے حضور میں آئیں، کیونکہ ہمارا خدا پاک ہے، وہ پاکیزگی کا خدا ہے۔ وہ چاہتا ہے میں اور آپ پاکیزگی میں رہیں اور اسے جلال دیتے چلے جائیں، اور پاکیزگی کے معیار کو دن بدن بہتر سے بہتر کرتے جائیں، کیونکہ ہم پاک بھلاوے سے بلائے گئے ہیں۔ سب اپنی زبانوں کو کھولیں اور اسے قوت مانگنا شروع کریں کہ مجھے پاکیزگی، مجھے راست بازی، مجھے وفاداری بخش دے، تاکہ میرے اندر ہر طرح کی ناراضگی جاتی رہے، نا معاف کے لیے روح جاتی رہے، اور میں تیرے ساتھ جب ملاقات کے لیے آؤں تو تقاضے پورے ہوں، اور تو مجھے گلے سے لگائے اور مجھے اپنا اختیار دے اور مجھے اپنے جلال دے اور مجھے مقبول کرتا چلا جا۔ ہاللیلویہ 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 ہاللیلویہ۔ خدا لشکروں کے خدا تیری تعظیم کرتے ہیں کہ تیرا کلام ہمیں ہٹ کرتا ہے، ہمیں سرب لگاتا ہے کہ اگر تو قربان گاہ پر اپنی قربانی، اپنی نظر گزرانتا ہو اور تجھے یاد آ جائے کہ تیرے بھائی کو تجھ سے شکایت ہے، تو اپنے بھائی سے پہلے جا کر میل کر لے، پھر میرے حضور میں آ اور قربانی گزران۔ ہاللیلویہ۔ خداوند ہمارے اندر معاف کرنے میں روح پیدا کر، ہم تیرے حضور میں راستی، وفاداری، پرہیزگاری اور پاکیزگی میں بڑھتے چلے جائیں، اور ہماری زندگیوں میں تو جلال پائے۔ موجودے کے جان کے لیے میں تیرے فضل کو مانگتا، تیری برکت کو چاہتا، تاکہ تیرے لوگ ہمیشہ صلح کے بندے بندے رہیں، ان کی زندگیوں میں تیرا جلال ظاہر ہو، اور ہمیشہ ان کے اندر معاف کرنے میں روح ہو، کیونکہ تو یہ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر معاف کرنے میں روح ہو۔ تمہیں برکت دے، ہمیں صلح اور سلام کی ہمیں برکت دے، ہمیں پاکیزگی میں، وفاداری میں اور راست بازی میں اور فرما برداری میں زندگی بسر کرنے کا فضل دے۔ خدا یسوع مسیح ناصری کے نام میں آمین۔